ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اسلام ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو دیکھیں اس کے اندر ذہن میں رکھیں کہ وہی کانسیپٹ کے جو سورہ اثر کے اندر ہم اگر اس کا مطالعہ کریں تو اس میں آتا ہے کہ اس میں بھی یہ ہے کہ زمانے کی قسم کھا کے یہ کہا گیا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے، اور پھر ایکسکلوژن بتا دیا کہ کون لوگ خسارے میں نہیں ہیں، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ تو وہی بات دیکھیں کہ اس کے اندر بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد جو عمل ہے وہ ہوگا ثبوت، وہ نماز، زکوٰۃ، حج اور روزوں سے۔ تو اسی چیز کو یہ رکھیں کہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ صرف ایمان پہ نہیں ہے، اسلام کی بنیاد عمل پہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایمان جو ہے اس کے ساتھ عمل شامل نہیں ہوگا تو وہ اس کا ثبوت نہیں ہو پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کی یہاں پر ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے، سب سے جو پہلی چیز ہے وہ توحید، اور جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحتیں کی تھیں اس کے اندر بھی انہی باتوں میں سب سے زیادہ تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، تو بے شک جو ہے وہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر گناہ معاف کر دے گا توبہ کے ساتھ۔ جو شرک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو وہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا سچی توبہ کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں اس چیز کو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ آگ میں داخل ہوگا، اور میں راوی کہتا ہوں جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہے وہ کئی دفعہ اللہ جو ہے وہ اپنی عبادات کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی تو شاید وہ کمی بیشی پوری کر دے، لیکن جو شرک ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ اس کے اگلی حدیث میں بھی یہی بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ کر دینے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو۔ تو جادو جو ہے وہ بھی بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ بہت بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں ہے تو دیکھیں یہ بہت مشہور حدیث ہے کہ جس میں کہ کہا کہ جس نے جو ہے میری اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ قرآن کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن ہے، آپ سمجھ کر قرآن کا جو ہے وہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ قرآن پاک کے اندر اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، تو کس طرح سے وہ نماز ادا کرنی ہے، کس ٹائم پہ ادا کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حضرت سن کر کے دکھایا۔ اسی طرح تمام معاملات میں تمام چیزوں میں جو ہمارے رول ماڈل ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو آخری نبی ایکسیپٹ کرنا اور ان کی بنائی ہوئی جو زندگی کے راستے ان پہ عمل کرنا، یہ ہمارا بیسک ہمارا توحید کے بعد جو عقیدہ ہے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں پھر وہی بات ہے، اور یہاں پہ آ کے انسان پھنس جاتا ہے کہ اس حدیث میں دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کئی دفعہ یہ ایک انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ بہت سارے کام ایسے جو اس کو نہیں کرنے ہوتے، وہ اپنے اولاد اور اپنے ماں باپ ان کی محبت کے اندر وہ ہو کے وہ بہت ساری چیزوں کو ایسے میں پڑ جاتا ہے یا ایسے کام نہیں کرتا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جس میں ثبوت ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایکسپلینیشن میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اس کی ایک میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں اور جب اذان ہوئی تو وہ ایسے اٹھ کے چلے گئے کہ جیسے ان کو جانتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے حرام اور حلال سے بچنے کے لیے بہت سارے جو حرام کام ہیں وہ انسان اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں اپنے بچوں کی خاطر۔ تو اس طرح ہمیں فتنہ اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم بہت بڑا فتنہ بھی ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ جو ہیں وہ انسان اپنی اولاد کے ہی دل میں سوچ کے کرتا ہے کہ جی ان کے لیے گھر بنانا ہے اور ان کے لیے یہ کرنا ہے۔ تو بیسیکلی ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کہا تھا کہ حدود اللہ جو ہے وہ ان سے باہر نہیں نکلنا۔ جب انسان کو یہ پتہ ہوگا کہ میرا جو سرکل ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے دین اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے گرد گھومتا ہے، تو ہم نے جو بھی کرنا ہے، ہم نے جو بھی معاملہ کرنا ہے، ہمارا جو ہر چیز جو ہے وہ اس سرکل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔
تو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق دے، ہمیں ہماری نیتیں کو سچا کرے۔ جو پہلی حدیث میں جو ڈسکس کی تھی وہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھی یہی تھا کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو دیکھیں کہ جو نیتیں ہیں نا، یہ نیتوں کو صاف کریں، اور اپنی نیت کو اور اپنے موٹو کو اللہ کی رضا اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اگر اس پہ ہم کر لیں تو ہماری زندگی جو ہے نا وہ کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔